بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے توحید انٹرنیشنل کے لیے دیا۔ میرا حضرت آیت اللہ سے یہ پہلا سوال ہوگا کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کتنے عرصے سے نجف اشرف میں مقیم ہیں اور یہاں آپ کی مصروفیتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نجف میں مشرف ہونے سے پہلے پاکستان میں دینی تعلیم حاصل کی، اور پہلے اپنے گھر، کیونکہ ہم آباء و اجداد سے میں علم دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے دادا مرحوم، ہمارے چچا، ہمارے دوسرے چچا، بڑے چچا، چھوٹے چچا، ہمارے بڑے بھائی، والد صاحب، سب ہمیشہ خدمت دین کرتے رہے ہیں، اور ابتدائی تعلیم ہم نے ان سے حاصل کی۔ اس کے بعد جامع المنتظر لاہور میں جو مدرسہ ہے، اس میں میں نے داخلے لے لیا، اور تقریباً 6 سال وہاں پر ہم نے یہ تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد تقریباً اوائل سن 65 میں نے نجف میں آنے کا قصد کیا اور نجف میں مشرف ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نجف میں مقیم ہوں، اور نجف میں درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اور خداوند عالم نے مجھے بہت توفیق سے نوازا ہے، اور شاید یہ تاریخ پاکستان میں یہ پہلا وقت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں حوزہ علمیہ کی اس طرح خدمت کروں جس طرح بقیہ علماء، گزشتہ علماء کرتے رہے۔ اور میں نے کچھ مدت وہ کتابیں جو پاکستان میں پڑھ چکا تھا یا پڑھا چکا تھا، اس کو دوبارہ میں نے یہاں آ کر اعادہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بھلے درس خارج میں جانا شروع کیا، اور اس کے بعد تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں مجھے درس خارج دیتے ہوئے۔ اور مرحوم خدا ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مرجعیت، کیونکہ وہ ہمارے بڑے استادوں میں سے وہی ہمارے استاد ہیں، اور ان کی زندگی میں ہماری یہی حالت تھی جیسے کہ چاند یا ستاروں کی، سورج کی روشنی میں حالت ہوتی ہے۔ ان کے زیر سایہ ہم اور دیگر محترمین جو اس وقت حوزہ علمیہ کی خدمت کر رہے ہیں، سب ان کے سایہ ہم نے، ان کے زیر سایہ ہم نے پرورش پائی ہے، علمی پرورش چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انہی کے زیر سایہ ہم بھی اہل بیت کی اس حوزے کی خدمت کرتے رہے۔ ان کی وفات کے ہونے سے تقریباً 10 سال پہلے حوزہ علمیہ کی کچھ حالت بوسیدہ ہو گئی۔ اس کے کئی ایک اسباب تھے، ان اسباب میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت کم ہے، لہذا اس وجہ سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ حوزہ علمی کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تقریباً 10 سال آخری عمر کے جو ان کے 10 سال ہیں، اس کی یہ حالت تھی کہ ان کی حوزہ علمی میں نہ کوئی درسی کتاب چھپی تھی، نہ درسی کتاب آغا باہر سے لا سکے۔ حوزہ علمی کی بہت بوسیدہ حالت ہو گئی تھی۔ حوزہ علمی کے مدارس پر تھے، اور پر ہونے کے باوجود وہ خالی تھے، درس و تدریس تقریباً معطل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بڑے مشکل قسم کے ایک حوادث پیش آئے، اس کے بعد آخوئی کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اس حوزہ علمیہ کے نوکر کو، خادم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس حوزہ علمیہ کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ اب خداوند عالم کے فضل و کرم سے حوزہ علمیہ بہت پوری نشاط کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ آباد ہے۔ مدرسین درس دے رہے ہیں، طلبہ درس پڑھ رہے ہیں، طلبہ کی دوبارہ اس میں شمولیت باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، اور اس وقت تقریباً 2000 کے قریب حوزہ علمیہ میں طالب علم موجود ہیں۔ آخر جو ہے وہ عراقی بھائی ہیں، اور کچھ خلیج سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ پاکستانی بھائی ہیں، کچھ ہندوستانی بھائی ہیں، کچھ ایرانی بھائی ہیں۔ الحمدللہ حوزہ علمیہ جو ہے بالکل ایسی حالت کو سمجھے جیسے کہ زلیخا کو دوبارہ جوانی آ گئی تھی، اب حوزہ علمیہ کو دوبارہ دیوانی نصیب ہو چکی ہے۔ بقیہ علماء خدا ان کی حفاظت فرمائے، وہ خوب خدمت کر رہے ہیں، اور میں بھی خدمت کروں، لیکن حوزہ علمیہ کے لیے تو اور اس کی کتابیں مہیا کرنا، درسی کتابیں مہیا کرنا، ان کے اساتذہ کی بھلے مہیا اساتذہ کی توجیہ کرنا، ان کے مہیا کرنا، یہ میرے خداوند عالم نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بہتر ہوا ہے وہ یہ کہ حوزہ علمیہ میں پہلے یہ نہیں تھا کہ طالب علموں کا محاسبہ کیا جائے. اب الحمدللہ رب العالمین میں نے یہ کام شروع کیا اور بقیہ علماء بھی طلباء کے محاسبہ کرتے ہیں کہ آپ جو نہیں درس پڑھتا اچھی طرح اس کا محاسبہ ہوتا ہے, اس کے وہ جو وظیفے میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے پرسش ہوتی ہے کہ تم نے درس کیوں نہیں پڑھا اور کیوں مثلا اچھی طرح نہیں پڑھ رہے ہو. الحمدللہ خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق دی ہے, مجھے اس پہ فخر ہے اور مجھے چاہتا ہوں کہ خداوند عالم مجھے اس توفیق کو مجھ سے طلب نہ کرے اور وہ دن لائیں کہ دوبارہ اور حوزہ علمیہ جو ہے کیفیت کے نوعیت کے اعتبار سے جیسا اب سب حوزوں سے بلند ہیں, کمیت کے اعتبار یعنی عدد کے اعتبار سے بھی تمام حوزوں سے بلند ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ جہاں ان مدارس کی ایک یقیناً خدمت جو ہے وہ ہے اور رہے گی, تو ایک سب سے بڑی کمی اور اس بات کا پوری دنیا میں یہ شدت کے ساتھ احساس کیا جاتا ہے کہ جو ان حوزوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ کورس ہے. کیا آپ نے جب اس ذمہ داری کو آپ نے سنبھالا تو کیا آپ نے اس کے کوئی ریفارمز کیے جو بچوں کو پڑھانے کے لیے جو کورس جو پڑھایا جاتا ہے اس میں کوئی ریفارمز کیے آپ نے؟ ہاں, یہ آپ ماشاءاللہ بہت تعلیمی یافتہ آدمی ہیں, آپ کو ایک نقطہ شاید آپ پہ واضح نہ ہو, وہ یہ نقطہ واضح نہ ہونے کے سبب سے لوگ بہت بڑے اشتباہات میں پڑ رہے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ دوسرے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیمی رواج ہے اور اس تعلیم سے جو مقصد اور مقاصد و اغراض ہیں وہ ہمارے حوزہ علمیہ کے مقاصد و اغراض سے بہت مختلف ہیں. آپ ذرا غور سے میری بات کو ملاحظہ فرمائیں گے. وہ یہ دوسرے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک علم ترقی کر چکا ہے اور اس کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بچوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جہاں تک علم پہنچ چکا ہے اس سے آگے ترقی کی جائے. لہذا اس سے علاوہ کوئی اور مہم غرض ان کالجوں میں یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی. اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ ہر زبان میں تغیر و تبدل باقاعدہ آتا رہتا ہے. آج کے دن اردو میں وہ مقالے, وہ مضمون, وہ تقریریں جو آج سے 15-20 سال پہلے بہت واضح سمجھی جاتی تھیں آج وہ واضح نہیں سمجھی جاتی. اسی طرح عربی زبان میں وہ کتابیں اور وہ بیانات جو واضح سمجھے جاتے تھے وہ آج واضح نہیں سمجھے جاتے. لابد انگریزی میں بھی یہی حالت ہوگی. ہر زبان میں ترقی اور تغیر اور تبدل جو ہے وہ آتا رہتا ہے. اور اسی سبب سے دیکھیے دنیا کے تمام مدارس میں ایک مدت کے بعد درسی کتابیں تبدیل کر دی جاتی ہیں. کیوں تبدیل کی جاتی؟ وہی معنی جو ہوتا ہے, وہی مطالب, وہی علمی نقطے جو ہوتے ہیں پہلی کتابوں میں تھے ان کو ایک نئی تعبیر میں ادا کر کے بچوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 4 سال کے بعد ہر حکومت جو ہے ایک وقت محدد ہے, وقت معین ہے, اس وقت کے بعد وہ کتابیں جو ہیں ساری پرائمری سے لے کر کالج تک سب تبدیل کر دی جاتی ہیں. یہ 2 باتیں ہوں گی. ایک یہ ہے کہ کالج میں جو مقصد ہے کالجوں کی وہ تاسیس کا بنیاد کا وہ یہ ہے کہ پہلے علماء مثلا سائنس کا علم ہے جس نتیجے تک وہ پہنچے ہیں ہم وہ ان نتائج کو طالبوں تک پہنچائیں اور طالبوں سے اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس جہاں تک وہ پہلے پہنچے تھے اس سے آگے وہ قدم اٹھائیں. لیکن کیونکہ زبانیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لہذا ہم طالب علموں سے کالجوں میں یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ پرانے جو آج سے مثلا 10 سال 20 سال پہلے جو سائنس پہ کتاب لکھی تھی ان کے الفاظوں اور عبارتوں پہ آپ اپنے وقت کو ضائع کریں. وہ نہیں کرتے بلکہ انہی مطالب کو ہم
اچھی زبان میں اچھی تعبیر میں بچوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ بچوں جو ہیں وہ ان زبان کے سمجھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ ہے کالجوں میں یہ مقصد ہے. ہمارے حوزہ علمیہ میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے. ہمیں دو مقصد ہیں. وہ ایک مقصد یہ ہے کہ ہم علم دین اور احکام دین کو بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور تاکہ وہ عالم بنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں, یہ تدریب دینا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت و اہل بیت سے جو ہمیں فرامین پہنچے ہیں, جو روایات پہنچی ہیں, ان میں فکر و غور کر کے اس سے احکام شرعیہ کو نکالیں. ہمارے پاس کوئی نیا قرآن نہیں ہے, نہ نیا رسول ہے, نہ نیا امام ہے, نہ نیا امام صادق ہے, اللہم صلی اللہ علیہ, کوئی نہیں. وہی قرآن ہے جو آج سے 1400 سال 1500 سال تقریباً ہو رہے ہیں, 1400 سال پہلے. وہی امام امیر مومنین ہے جو آج سے 1400 سال. وہی حسین ہے, خدا ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی ہے, انہی کے فرامین پہ مجھے اور بقیہ علماء بقیہ طلباء کو غور کرنا ہے. اور انہی میں غور کرنے کے بعد موجودہ ضروریات کے لیے جو احکام شرعیہ کی ہمیں ضرورت ہے اس کو انہوں نے نکالنا ہے. دیکھیے فرق واضح ہو گیا کہ کالجوں میں ہم بچوں کو اس پر مجبور نہیں کرتے ہیں کہ پرانی کتابوں میں وہ فکر کریں. ہم اپنے حوزہ علمیہ میں بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو رسول اسلام کے منہ سے جملہ نکلا تھا اس جملے میں کوئی تغییر تبدیلی نہ کریں, اسی میں فکر کریں اور اسی سے اپنا حکم شرعی نکالیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو حوزہ علمیہ میں تدریب دوں گا, آپ کی تعبیر میں وہ ٹریننگ دیں گے کہ وہ پرانی باتیں کیسے سمجھیں گے, پرانی زبان کیسے سمجھیں گے. آپ کو کالجوں میں پرانی زبان سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا ہے. ہمارا علم دین جو ہے, احکام جو ساری پرانی زبانوں میں ہے. اس مصیبت کو کیسے آپ حل کر سکتے ہیں؟ اس کا حل صرف اسی لیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دو ٹریننگ دوں, دو طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو مشق کروں. دو طریقے, ایک یہ ہے کہ موجودہ زبان کی بھی وہ سمجھتا ہو, اور دوسری جو ہے اس کو مشق دوں کہ وہ پرانی زبان کو بھی سمجھتا ہو, تاکہ پرانی زبان سے وہ حکم نکالے اور اس کے بعد جب اپنا رسالہ عملیہ لکھے گا تو موجودہ زبان میں لکھے تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. تو اس کا مطلب, اور پرانی زبان کو دیکھیے, آپ فرمائیے, آپ نے نہج بلاغہ سنی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا آپ نے. نہج بلاغہ کے عربی خطبوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتنی کتابوں کی ضرورت ہے جتنے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے. یعنی جتنا قرآن ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے آج, اتنا نہج البلاغہ بھی اتنی ہی مشکل ہو گئی. حالانکہ امیر مومنین ممبر پہ چڑھ کے عوام کے سامنے خطبہ پڑھتے تھے, تقریر کرتے تھے, وعد و ارشاد کرتے تھے, جس میں جو ہے کم یافتہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا وہ اس بات کو سمجھتا تھا اور اس کو خوب سمجھتا تھا, اس سے فائدہ اٹھاتا تھا. آج جو ہیں بڑے بڑے علماء جو ہیں بڑے بڑے فکر کرنے کے بعد ایک ایک جملہ نہج بلاغہ کا سمجھتی ہیں. یہ کیا چکر ہے, یہ کیا سبب ہے؟ کیونکہ مرور زمانہ سے, گزشتہ زمانے کے وہ دوری کے سبب سے وہ زبان جو ہے تبدیل ہو چکی ہے. وہ عربی جو اس وقت بولی جاتی تھی اب وہ نہیں بولی جاتی, جو اب بولی جاتی ہے وہ اس وقت نہیں بولی جاتی تھی. لہذا حوزہ علمیہ میں ایسی کتابوں کا ہونا ضروری ہے, نصاب میں پڑھائی میں ایسی کتابوں کا ہونا ضروری ہے کہ جس سے ہمارے طالب علم جو ہیں وہ پرانی زبان کے سمجھنے ان کے جو ہیں ان کے حل, ان کے بھیدوں کو نکالنے کے لیے ایک ایک جملے سے پہ 10 20 100 حکم نکالنے کے وہ قابل ہو جائے. ایک حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار, ہمارے ایک عالم ہیں شہید ثانی, وہ فرماتے ہیں میں نے اس سے 1000 حکم نکالا ہے. 1000 اس سے حکم شرعی میں نے استعمال کی نکالا ہے. ظاہر ہے کہ 1000 حکم نکالنے کے لیے اس کو 1000 شب پہلے بیدار رہنا ہے تاکہ وہ اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ اب ان کے ذہن جو ہے معلوف ہو جائے
اور متعارف ہو جائیں اس زبان سے جو اس وقت زبان رائج تھی. اس لیے ہمارے نصاب میں اکثر جو ہیں ان کتابوں کو ہم نے رکھا ہے کہ جو طالب علموں کو مشق دیتی ہیں، ٹریننگ دیتی ہیں، تاکہ وہ اپنی پرانی زبان سمجھ سکیں. البتہ نئی کتابیں ہم لا سکتے ہیں، نئی کتابیں لا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. نئی کتابوں کو لے کے یہی جو مطالب ہیں ہمارے پرانی زبان میں، اس کو نئی زبان میں ہم لکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے اپنے رسالہ عملیہ لکھا ہے وہ نئی زبان میں لکھا ہے، عربی میں جو لکھا ہے وہ نئی زبان میں لکھا ہے. لیکن جو طالب علموں کو کتابیں پڑھا رہے ہیں نا، وہ پرانی زبان میں پڑھاتے ہیں. میں یہ عرض کروں کہ یقیناً آپ نے بڑے اچھے مطالب ہم تک پہنچائے. بات دراصل حضرت آیت اللہ یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی حوالہ دیا کہ شہید ثانی نے ایک حدیث سے 1000 مسائل جو ہیں اور 1000 اس میں سے احکام نکالے. کیا وہ احکام آج ہماری اس دنیا میں جہاں موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اپلیکیبل ہیں؟ وہ ضرور، بالکل 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 بالکل. یہی روزمرہ کے احکام ہیں، یہی روزمرہ کے. یہی روزمرہ کے احکام. جی ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب، یہاں میں تو اتنا واقف نہیں ہوں حوزہ علمیہ نجف سے، اور یقیناً آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس میں 100% صداقت ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ حوزہ علمیہ قم سے پڑھ کر یا دوسرے حوزوں سے آتے ہیں تو وہ آج کا بچہ ان سے مطمئن نہیں ہے. اس کا واضح سبب یہ ہے کہ پہلے جو خداوند عالم نے نجف کو وہ عظمت دی ہے اور نجف کو وہ ہیبت دی ہے جو دنیا کے کسی مرکز کو حاصل نہیں ہے. آج کے بقیہ حوزہ علمی جہاں بھی ہوں، جو خواہ ایران میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا لبنان میں ہوں یا کسی اور جگہ بھی، جتنے بھی حوزے ہیں وہ نجف کے ان نام سے ڈرتے ہیں. خداوند عالم نجف کو وہ عظمت ادا کی ہے کہ نجف جو ہے بقیہ مراکز علمیہ سے اور جو مرکز قائم ہے دنیا میں، ان میں نوعیت کے اعتبار سے بہت مہم ہے. مثلا آپ غور کریں، ہم بچے کو مجبور کرتے ہیں طالبوں کو کہ وہ اپنے پرانے لباس میں رہیں تاکہ وہ اس کی نفسیت جو ہے وہ بلند ہو، تو اس کی نفسی تربیت ہم شروع کرتے ہیں پہلے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وہ وجود کا یا ان کے قبر اقدس اور علماء کی جہود اور نجف کی وہ واقعیت جو اس میں ہے کہ مظاہر سے دور ہٹ کر، یعنی ظواہر سے دور ہٹ کر، ظاہری زرکش سے دور ہٹ کر واقعیت کو جو ہم اہمیت دیتے ہیں یہاں پر، اس کا سبب یہ ہے کہ نجف کے علاوہ دنیا کسی جگہ بھی مطمئن نہیں ہو سکتی. آپ اگر قم میں بھی چلے جائیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ اگر آپ کو مخیر کیا جائے کہ نجف میں رہوں یا وہ کہے گا کہ ایک رات نجف کی مجھے 1000 سال نجف، تو اس کے قم کی سے بہتر ہے. یہ خداوند عالم نے بھلے اہمیت جو نجف کو دی ہے، اور سب سے کوئی بھی دنیا میں کوئی عالم اس وقت ایسا نہیں ہے، اللہ بہت کم ہوگا شاید کوئی شاذ و نادر ہو جس نے نجف سے استفادہ نہ کیا ہو، یا مباشرتاً یا بالواسطہ. یعنی یا نجف میں خود پڑھا ہے یا اس سے پڑھا ہے کہ جس نے نجف میں پڑھا ہے. تو اس کی یہ عظمت نجف کو خداوند عالم نے عطا کی ہے. جی آئیے میں گفتگو کے دوسرے رخ پہ چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ کچھ خطوں کو چھوڑ کر دنیا میں اس وقت ملت شیعہ دینی، اخلاقی، تعلیم اور اقتصادی لحاظ سے دوسروں فرقوں کے مقابلے میں پسماندہ ہے. جناب علی کی نظر میں اس پسماندگی کا سبب کیا ہے اور علاج کیا ہے؟ اس کا سبب جو میں سمجھتا ہوں، ایک جو ہے کہ کچھ اخلاص کی بات لوگوں میں کمی ہے، اور سب سے پہلے جو ہیں وہ اخلاص جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ابتدا تشیع سے لے کر آج تک کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس پر اتنی مصیبتیں آئی ہوں جتنی مذہب شیعہ پر مصیبتیں آئی ہیں. میں نہیں سمجھتا، میں خیال بھی نہیں کرتا کہ دنیا کی کوئی مستقبر طاقت جو ہے شیعت کو پسند کرتی ہو اس وقت. اور ظاہر ہے کہ وہ جو کافر ہیں باہر سے، وہ کمیونسٹ ہوں یا وہ کیپٹلزم والے ہوں، وہ شیعت کو نہیں چاہتے ہیں. کسی نہ کس طرح شیعت کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے رہتے ہیں. اور بسا اوقات ہمارے شیعہ جو ہیں وہ بسا اوقات خوش فہم ہوتی ہیں اور جلدی جو ہیں
مومن جو ہوتا ہے وہ دل کا صاف ہوتا ہے، جلدی دوسروں پر یقین کر لیتا ہے، اطمینان کر لیتا ہے، تو دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے واقع سبب، اور دوسری سبب یہ ہے کہ شیعوں نے، علماء نے اور خطباء نے بہت خدمتیں کی ہیں، لیکن وہ ایک اہم مصیبت اور اہم خدمت میں وہ مصروف رہے، وہ یہ کہ شیعیت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی شیعت کو دوسروں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں کوشاں رہے ہیں آج تک، اور داخلی جو ہے وہ اصلاح میں ان کی توجہ نہیں ہوئی۔ جیسے یہ ہے کہ انسان جو ہے کہ باہر اپنے گھر سے جو دشمن کو گھر کو حملہ کرنا چاہتا ہے، اس حملے میں اگر مصروف رہیں تو وہ گھر کی اصلاح سے کبھی منصرف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہو سکتے ہیں کوئی ملک بھی کبھی کسی باہری جنگ سے مصروف تو ظاہری حالت، داخلی حالات اس کے کچھ نہ کچھ خراب رہتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کا بہترین علاج اس وقت یہی ہے کہ خطباء جو ہیں جیسا کہ اس کام میں مصروف ہیں کہ شیعوں کے مذہب سے دفاع کرتے ہیں، اور اپنی اس کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ جس کو کہتے ہیں اپنے گھر کے داخلی ماحول کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور ان کو یقین دلائیں کہ صرف ماتم کرنا اور صرف حسین علیہ السلام کے یا امیر المومنین کے نام پر گریہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، اور یہ ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ باعث فخر ہے کہ ہم حسین کے نام پر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ حسین کس لیے شہید ہوئے ہیں، امیر المومنین کس لیے ساری مصیبتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین جنگ صفین میں ایک شب حریر کہتے تھے جس میں بہت بری جنگ ہوئی تھی، نصف شب کے بعد آپ نے جنگ کے درمیان نماز مستحب پڑھنا شروع کر دی امیر المومنین علیہ السلام نے۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ مولا کہ اس وقت نماز کا وقت ہے کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ارے میں جنگ کس لیے کر رہا ہوں، جنگ میں نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جب اس کے مقابل میں جب معاویہ جب مسلط ہو گیا تو اس نے یہاں کوفے میں آ کے پہلے جو تقریر کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اے اہل کوفہ، میں نے تمہیں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں لڑا ہوں کہ تمہیں نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب کچھ تم کرتے ہو، اور میں صرف اس لیے میں نے تم سے جنگ کی ہے کہ تم پہ حکمران بن جاؤ۔ میں نے اس لیے میں نے صرف جنگ کی کہ تم پہ حکم کرو۔ دیکھیے امیر مومنی اسی جنگ کر رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں، نیک ہو جائیں، اور وہ اس لیے جنگ لڑ رہا تھا کہ تاکہ وہ حکمران بن جائے۔ تو آپ کی جو پسماندگی ہے اس وقت شیعہ قوم کے اندر، ایک پورے جہاں جہاں شیعہ آباد ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ، ظاہر ہے کہ ہمارے لیے فخر و مباحت کی بات ہے کہ ہم ذکر سید الشہداء اور گریہ وزاری اور ماتم وہ ہماری ہے، لیکن اب میں جہاں تک آپ کی اس مقصد سے، آپ کی اس بات سے سمجھا کہ صرف رولے یا رلانے سے قوموں کی تعمیر نہیں ہوا کرتی، نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ساتھ لوگ، ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین حضرات کا وظیفہ ہے، جیسے کہ میں اپنی ایک کلمہ جو میرا وہاں پاکستان میں چھپا تھا اردو میں پیغام بھیجا تھا قوم کو، اس کے پیغام میں نے خطباء سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ قوم کی زبان بن کر، میری زبان بن کر قوم کی صحیح رہنمائی کریں اور صحیح ہدایت کریں، تاکہ قوم کو بتائے کہ اصلاح اپنے ذاتی اپنے کو کس طرح انسان اصلاح کر سکتا ہے، اور کس طرح انسان اپنے وہ کہتے ہیں گھر کی کیا کہتے ہیں اس کو درست کر سکتا ہے۔ حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ ہماری آج اس دور میں جب ہم 20ویں صدی میں قدم رکھ رہے ہیں، 21ویں صدی میں قدم رکھ رہے ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ مذہب کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، کبھی کسی کو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیں ہم،
میرے ہمارے بچے کبھی احساس کمری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ارے ہم کیوں روتے ہیں، لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ ہمارا مسخرہ اٹھاتے ہیں، اگر ہم حج کرتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ارے ہم ماتم کرتے ہیں، ہماری بچیاں ماتم کرتی ہیں، سر پیٹتی ہیں تو لوگ ہم. میرے محترم بیٹے، میرے قوم تک یہ بات پہنچا دی. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا جملہ جو ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. ایک وہ یہ کہ ہمیشہ دشمن کو روتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. ہم حسین پہ روتے ہیں، دشمن ہمیں رونے نہیں دیتے، یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت کے دشمن جو ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ حسین پہ رونا جو ہے یہ اسلام کی لیے ضروری ہے، وہ اسلام کی بنیاد ہی اسی میں ہے. آخر تو ہم رونے پہ ہمیں فخر ہے، لیکن کیونکہ اہل بیت کے یہ مصیبت جو ہے اس کا پرچار جو ہے اہل بیت کی حقانیت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس مقصد کو بھول جائیں جس کے لیے حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو پیش کیا تھا. سب سے مہم چیز جو ہے خدا کے نزدیک خدا کا دین ہے، اور انسان کا کیا کہتے ہیں کریکٹر جسے آپ کہتے ہیں صحیح سلوک ہے. اس سلوک کے لیے آدھا خداوند عالم نے انبیاء کو بیچا، رسولوں کو بیچا، ائموں کو بیچا. پہلے پرانے انبیاء نے تب نے اپنی قربانیاں پیش کی، ائمہ نے اپنی قربانیاں پیش کی، رسول اسلام نے قربانی، صرف اس لیے کہ اس انسانیت کردار جو ہے وہ درست ہو سکے. دین جو ہے انسان کے صحیح کردار کا نام ہے. اہل بیت کے ہم کا حق میں رونا جو ہے یہ اہل بیت کی حقانیت کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جب ہم نے حقانیت کو ظاہر کر دیا، ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار بلند ہو جائے، ہمارا کردار درست ہو جائے. حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں دین اور سیاست کے باہمی ربط کی نوعیت پر بحثیں ہو رہی ہیں. جناب علی کی نظر میں دین اور سیاست میں باہمی ربط کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیے سیاست ایک تو ہے، کبھی سیاست کا نام جو آج کل موجودہ سیاست جیسے کہتے ہیں کہ کوئی حکومت لینا چاہتا ہے اور اپنے حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں اس کو کیونکہ ابھی اپنے جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ دین اس کی طرف دعوت نہیں دیتا، کیونکہ امیر المومنین فرمایا کہ میں جنگ اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں حکومت کروں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ نماز پڑھیں، یعنی کردار درست کریں. اگر میں اس پہ قادر ہوں کہ اپنے لوگوں کو کیا صحیح کردار بنا سکتا ہوں، لوگوں کو صحیح کردار کی طرف رغبت دے سکتا ہوں، تو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے دنیا میں مذہب اسلام کی پرچار کیا ہے، مذہب کا پرچار کیا ہے، اور شیعت کو ثابت کر دیا ہے، اسلام کو روشن کیا ہے. لیکن نہ انہوں نے حکم کی طرف کوئی توجہ دی تھی، نہ اس کی تمنا کی تھی، نہ اس کی طرف اس کی کوئی کوشش کی تھی. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد اسلام کا جو ہے وہ اصلاح کردار ہے، کسی طرح بھی ہو سکے. آپ کی نظر میں دین اور سیاست دو علیحدہ چیزیں ہیں؟ سیاست معاصرہ جو ہے یہ الگ ہے. جو اس حالت میں جو سیاست جو اس دنیا میں اس وقت سیاست قائم ہے، میں اس کو دین سے الگ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی نظر میں حضرت آیت اللہ آپ کی نظر میں جو ہے کردار جو ہے وہ بنیادی چیز وہ کردار ہے. تو سیاست کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کردار جو ہے وہ جو اس وقت جو موجودہ سیاست ہے اس کا کردار سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق جو ہے حکمرانی پر ہے. حضرت یہ فرمائیے کہ آپ اس نظریے سے متفق ہوں گے کہ مغربی استعمار کی الغار کو روکنے کے لیے وحدت مسلمین ضروری ہے. جناب علی کی نظر میں خاص طور پر شیعہ اور سنی مستقل وحدت اور ہم آہنگی کن بنیادوں پر قائم کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیے اب اہل سنت غالباً 4 مذہب ہیں ان کے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، بھلے اور حنبلی ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک مذہب سمجھتے ہیں. ہم دیکھیے کچھ ہمارے مقلد کہیں، کچھ بقیہ علماء کے مقلد ہیں، کچھ ابھی تک مرحوم کی تقلید پر باقی ہیں. اس کے باوجود ہم سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. جیسا کہ میرے تقلید کے باوجود آپ میرے مقلد ہونے کے باوجود فرضی طور پر، اور دوسرے آدمی جو ہیں فلان آغا کے مقلد ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ایک بھائی سمجھتے ہیں.
حنفی ہونے کے باوجود مالکی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے, حنبلی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. کیا میں اور حنفی ہم دونوں ایک دوسرے کے اپنے کو ایک بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ جب تک ہمارا قرآن ایک ہے, نبی ایک ہے, خدا ایک ہے, دین ایک ہے, کعبہ ایک ہے, سب ایک ہے. اور اختلاف فروع میں جو ہمارا اختلاف ہے اس کو یہ نوعیت نہ دیجیے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے تلوار اٹھائیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. اس کا وحدت اسلام کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں شیعت کو چھوڑ جاؤں, یہ معنی نہیں ہے. اگر وحدت کا معنی یہ ہوتا تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں تاکہ مسیحیوں کے ساتھ بھی اکٹھے ہو جائیں, تاکہ وحدت بشریت ہو جائے گا. وحدت انسانیت کو آپ کیوں نہیں چاہتے؟ صرف وحدت اس مسلمین کو چاہتے ہیں تاکہ وحدت بشریت ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. کیونکہ اختلاف رائے جو ہے وہ اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑا جائے, لیکن اختلاف رائے کو یہ وسیلہ نہ بنایا جائے کہ اس کو یہ ایسا وسیلہ نہ بن جائے کہ ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کا خون بہائیں اور ایک دوسرے کو کافر کہیں اور ایک دوسرے کو مرتد کہیں, ایک دوسرے کا خون بہائیں. یہ غلط ہے. تو وحدت اسلام کا معنی یہ ہے جیسا کہ سنی حضرات جو ہیں بھلے 4 مذہب ہونے کے باوجود وہ ایک ہے. شیعہ حضرات بھلے باوجود مختلف علماء کی تقلید کے باوجود بھی ایک مذہب ہے. اس طرح سنی اور شیعہ دونوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مذہب ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں سامنے آ سکتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پاکستان کے حالات کے ظاہر ہے چونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں اور ان جو حالات پاکستان کے اندر ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں اور جو مختلف طاقتیں ہیں اس وقت نام نہاد, وہاں کے لیے آپ کیا فارمولہ سمجھتے ہیں کہ وہاں خصوصاً پاکستان کے لیے کہ وہاں ہم کن بنیادوں پر جو ہے ایک اہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں, یا کوئی فارمولہ آپ کے نزدیک ایسا ہو کہ جہاں ہم آپ کا پیغام دونوں کو جو ہیں پہنچا سکیں؟ دیکھیے, میں نے آج سے گزشتہ سال میں نے 2 پیغام اپنی قوم کو دیے تھے. ایک پیغام جو رسول اسلام کی پیدائش کے سلسلے میں اور دوسرا امیر المومنین علیہ السلام کی پیدائش کے پیغام پیش کیے تھے. اس میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ پاکستان دشمن عناصر پاکستان کی نیشنلٹی لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں اور وہ پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان کو بھلے خونریزی اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے. اور جو ہمارے بافہم لیڈر ہیں ان کا وظیفہ ہے کہ ایسے عناصر کو منکشف کریں اور لوگوں کو ان سے ڈرائیں اور ان کو جو ہے ان کا محاسبہ کیا جائے اور قوم کو قومی سطح پر یہ بتایا جائے کہ جیسا میں ابھی اپنی پہلے جملے میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی حنفی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالکی کو قتل کرے, مالکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حنبلی کو قتل کرے, جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حنفی کو قتل کرے. حنفی بھی مسلم ہے, شیعہ بھی مسلم ہے, یہ بھی مسلم ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان جب ہم نے مانگا تھا تو اس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ ایک حکومت مانگی تھی. لا الہ الا اللہ, وہ نعرے جو لاہور کی گلیوں میں لگائے جاتے تھے, وہ پاکستان کی قرارداد جو وہ لاہور قرارداد سے محسوس ہوئی تھی نا, وہ اس میں شروع ہوئی تھی جب محمد علی جناح قیادت کر رہے تھے قوم کی. تو اس وقت جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا وہ یہ کہ بھلے وہ مجھے آج تک یاد ہے, ہم بچے تھے اس وقت, بہت بچے تھے, تو ایک نعرہ لگایا کرتے تھے ہم بھی بچپن میں, وہ یہ کہ نہ ہاتھ میں خنجر دل میں قرآن لے کے رہیں گے پاکستان. قرآن کے نام پہ ہم نے یہ مملکت طلب کی تھی. تو لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہی یہ مملکت کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہیں قرآن کو اپنا فارمولہ سمجھیں اور رسول کو اپنا رہبر سمجھیں اور توحید کو اپنا
مد نظر اپنا مقصد سمجھیں، اسی صورت میں لوگ ایک جھنڈے میں جمع ہو سکتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ، پاکستان کے کچھ مفکرین اور اسکالرز انہوں نے ایک تجویز، ایک حل یہ پیش کیا کہ جو اس وقت ایران کے اندر جس طریقے سے اگر 85% اہل تشیع ہیں تو وہاں فقہ جعفریہ ہے، اور باقی جو ہے وہ فقہ حنفیہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں اس میں، ایک پرسنل لا ہے اور ایک لا آف لینڈ ہے۔ تو اب یہ فرمائیے آپ، کیا یہ جو ایران کے اندر جس طریقے سے، اور پاکستان کے اسکالرز ایران کا مستقل دورہ کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے ایک شدت کے ساتھ یہ انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ شیعہ جو ہیں، اہل تشیع جو ہیں، وہ 20%، 25%، 15% جو بھی ہے اتنے ہیں، باقی فقہ حنفیہ کے لوگ ہیں اور فقہ حنفیہ نافذ کی جائے۔ آپ اس فارمولے سے کس حد تک متفق ہیں؟ پہلے یہ ہم غلط فہمی میں ہم اور آپ نہ بیٹے پڑ جائیں کہ شیعہ وہاں پاکستان میں یہ سب کیا جائے کہ شیعہ 20% ہیں یا 25% ہیں، یہ بہت اشتباہ ہے۔ شیعہ جو ہے کم از کم 45% یا اس سے بھی زیادہ ہیں، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ ہم تمام مسلمان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ خدا اور رسول اور قرآن مشترک ہے، اور فقہی اعتبار سے مختلف طوائف ہیں۔ کسی فرقے کو ہم یہ اس پر مجبور نہ کریں کہ کسی دوسری فرقے کو قبول کریں۔ ہر کچھ ایسی مشترک احکام ہیں، وہ مشترک احکام جو ہیں سب پر ایک مسلم حیثیت کے اس میں نافذ کیے جائیں، اور اس کے بعد جو ہیں ہر مذہب کے جو خصوصی احکام ہیں اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے احکام کو چھوڑ کر، اپنی فقہ کو چھوڑ کر دوسرے فقہ کو قبول کریں۔ یہ وہ نہیں کہتے ہیں، ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل اپنے پرسنل لا میں آزادی ہوگی، یعنی پرسنل لا سے ان کا مراد یہ ہے کہ آپ کو، آپ جس طریقے سے جو آپ کے نماز کا وقت ہے، جو آپ کے روزے کا وقت ہے، جو آپ کی عزاداری ہے، جو آپ کا جلوس ہے، اس میں سب میں آزادی ہوگی، لیکن لا آف لینڈ جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ فرض کیجئے کل کو ایک آدمی شیعہ مر جاتا ہے، اس کے ارث کس طرح حکومت تقسیم کرے گی؟ اس کا ورثہ کیسے تقسیم کرے گی؟ مذہب حنفیہ پر تقسیم کرے گی یا مذہب جعفری؟ بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے احکام، اور چیزوں میں بہت سے اختلاف ہیں، اور چیزوں میں لہذا پہلے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ، اور جب مدارس میں جب دینی کتابیں پڑھائی جائیں گی تو آپ میرے شیعہ بچوں کو حنفی فقہ پڑھنے پر کیوں مجبور کریں گے، اور جب حنفی بچے کو ہم جعفری فقہ پڑھنے پر کیوں مجبور کریں گے؟ یہ جو ہے ایک بچے کو آپ سنی نہیں بنا سکتے، شیعہ کو آپ سنی بننے پر مجبور نہ کریں، سنی کو آپ شیعہ بننے پر مجبور نہ کریں۔ لہذا مدارس میں اور تعلیم میں جو ہے دینیات کی کتابیں شیعہ بچوں کے لیے شیعہ لکھیں اور سنی بچوں کے لیے سنی لکھیں، یہ سب سے بہتر۔ اور جو سزائیں جو ہیں، اور اس سے بیٹر جو ایک شیعہ جرم کرتا ہے، اس شیعہ قانون جعفری مذہب کے اعتبار سے اس کی کوئی اور سزا ہوتی ہے، شیعہ مذہب حنفی کے اعتبار سے اس کی کوئی اور سزا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کون سی سزا اس کو نافذ کرے گی؟ تو ہر ایک آدمی کو وہی سزا ملنی چاہیے جو سزا اس کے مذہب میں معین کی گئی ہے، تاکہ اس میں کسی کے مذہب کو ٹھیس نہ لگے۔ اچھا، میرا ایک دوسرا سوال یہ ہوگا حضرت آیت اللہ کہ پاکستان میں جو ایک سرگرم جماعت ہے تحریک فقہ جعفریہ، کیا آپ اس تحریک سے متفق ہیں؟ میں اس تحریک سے متفق ہوں اگر اس کے مقاصد ایسے ہی ہوں جیسے پہلے مجھے بتائے گئے تھے۔ کیا آپ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک سنی اسٹیٹ ہے بلا شبہ، وہاں ہم اس قسم کی تحریک کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ میں کیوں اس تحریک سے مانا یہ نہیں، ہم اگر یہ مقصد ہو کہ ہم سنیوں پر بھی فقہ جعفری نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو رد کر چکا ہوں۔ اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ میرے شیعہ کو آپ سنی بننے پر مجبور نہ کیا جائے، تو یہ شیعہ ہونے سے مجھے، ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے آپ کو شیعیت پر باقی رکھوں، اور شیعہ مذہب پہ اور شیعہ فقہ پہ مجھے عمل کرنا چاہیے۔
کیونکہ حضرت اس کے نام سے تو حضرت آیت اللہ صاف یہ واضح ہے، ایک عام آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ تحریک فقہ جعفریہ کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کو نافذ کر، اس کا پہلے نام تحریک نفاذ فقہ ہی تھا جیسے آپ کو واقف ہوں گے، اب یہ تحریک فقہ جعفریہ ہے۔ تو تحریک فقہ جعفریہ پاکستان کی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ فقہ کی کوئی تحریک ہے۔ میں نے فقہ کی تعریف سے متعلق یہی ہے کہ فقہ جو ہے، جیسے میں نے اپنی اس گفتگو میں نے آپ سے کہا کہ وہ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بچے کے ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے فقہ احکام کو اس میں نافذ کیا جاتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس وقت تک جو ہے فقہ جو ہے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ فقہ کا نفاذ یہ ہے کہ تمام کردار جو ہے اس کا جو ہے فقہ جعفریہ کے مطابق ہوگا، اور اس کو کسی اور فقہ کے تابعداری اور تابع فرمانی کی پر مجبور نہ کیا جائے۔ صحیح یہ مقصد ہے۔ مجھے جہاں تک اس فقہ کا اور اس تحریک کا پہلے جب تأسیس ہوئی تھی، اور دہلوی صاحب تھے، وہ جب وہ آئے تھے یہاں پر، ان سے ہماری شخصی گفتگو ہوئی، ذاتی گفتگو ہوئی تھی، اور جو پوائنٹ لکھے گئے تھے وہ سب مجھ پر واضح تھے۔ اور مولانا سعید ساجری صاحب جب وہ میرے شاگرد ہیں، وہ نجف میں میرے ساتھ مجھ سے پڑھتے تھے، اور میں اس تاریخ سے اجمالی طور پہ واقف ہوں۔ اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے بچوں پر ہمارے فقہ کا قانون جو ہے نافذ کیا جائے، حنفی فقہ کو ہم پر نافذ نہیں کیا جائے۔ حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ شیعہ فرقے کی طرح اسلام کے جو دوسرے فرقے ہیں ان میں مذہبی ٹیکس ہے لیا جاتا ہے، جن کے منظم اور مرتب استعمال سے ان فرقوں کے حالات میں انقلاب آ رہا ہے۔ سارے فہرست میں آپ کو بوری اور آغا خانی حضرات پیش کر سکتا ہوں۔ ہمارے فرقے میں خمس، زکوٰۃ اور دوسرے ٹیکسز موجود ہیں۔ یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں جب یہ دوسرے تمام ٹیکسز موجود ہوتے ہوئے ہمارے ہمہ جہت جو حالات بہتر ہونے چاہیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ جناب آیت اللہ کی نظر میں اگر یہ بات درست ہے تو اس خرابی کا سبب اور علاج کیا ہے؟ اس کا واضح سبب جو ہم اپنی اثناء گفتگو میں آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ایک جو ہے کہ ہمیں دوسری جو مستقبر طاقتیں ہیں، دشمن اسلام جو ہیں، وہ ہمارے ہاتھ کو روکے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس وہ وسائل مہیا نہیں ہیں ایک جن وسائل کے ذریعے ہم اپنی قوم کی صحیح رہبری کر سکیں۔ اور اکثر شیعہ جو ہیں وہ خمس سے ناواقف ہیں یا خمس ادا نہیں کرتے ہیں، جو خمس ادا کرتے ہیں وہ کم ہے، اور اس کی ضروریات جو ہیں ہمیں بہت زیادہ ہیں، اور اس وقت جو ابھی تک جو خمس ادا کیا جا رہا ہے وہ اس قدر کافی نہیں ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، مثلا اب مجھے صرف ہر مہینے کئی ملین دینار کی ضرورت ہوتی ہے صرف ہمیشہ کتابیں مہیا کرنے کے لیے، کیونکہ حوزہ علمیہ جو ہے، فرض کیجئے اب ہر مدارس میں فرض کے طور پر کہتا ہوں، ایک حوزہ علم ہر مدرسے جو پرائمری مدرسہ ہوتا ہے کہ ابتدائی سال میں اس کے لیے کتابیں مہیا کر دی جاتی ہیں اور پھر سال تک وہ کافی ہوتی ہیں، لیکن حوزہ علمیہ میں جو ایسا نہیں ہے، ہر روز نئے طالب علم آ رہے ہیں، اور ہر روز جو ہے ایک طالب علم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو رہا ہے، تو پورے سال مجھے کتابیں مہیا کرنی ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات جو ہے مجھے اقتصادی مشاکل بہت پیش آ جاتی ہیں۔ لوگ جو ہیں اول جو ہیں پورے خمس ادا نہیں کر رہے ہیں، جو ادا بھی کر رہے ہیں ان کے مصارف اس قدر ہمارے زیادہ ہیں کہ ہم قوم کی ابھی تک صحیح رہنمائی نہیں کر سکے۔ حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ آپ نے دوسری دفعہ اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ ہمارے داخلی مسائل ہیں، کیا آپ ان کچھ مسائل کی نشاندہی کریں گے؟ داخلی مسائل، داخلی سماعت سے مراد یہ ہے کہ میری قوم جو ہے ابھی تک اس طرح متوجہ نہیں ہے کہ ہمیں ماتم حسین کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ذاتی کردار کو بھی سنوارنا ہے۔ یہ ذاتی مراد سے مراد صرف یہ ہے کہ مولوی صاحبان کو، مقررین حضرات کو، علماء کو یہ بتانا ہے کہ میرے بچے جو ہیں، میرے جوان جو ہیں، کہ اپنی جہالت کے سبب سے علم دین سے دور، یعنی دین اور دین کی تعلیم سے دور ہونے کے سبب سے وہ کبھی کبھی اور بسا اوقات احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے، اور خیال یہ کرتے ہیں کہ فقہ جعفری جو ہے تمام کردار اور تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ جب صحیح
علاج پیش نہیں کرتی اور اس سے وہ غافل ہیں، اور لہٰذا بچے جو ہیں دیکھا آپ نے شاید یورپ میں دیکھا ہوگا شراب بھی پیتے ہیں اور بچیاں جو ہیں بے پردہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، حسین پہ روتے بھی ہیں، وہ سب بھی بس اوقات ہو سکتا ہے خمس بھی ادا کرتے ہوں ان میں سے کوئی، لیکن یہ کہ وہ خمس کو ایک ٹیکس جس کو ہم عربی میں ضریبہ کہتے ہیں اس کو یہ سمجھ کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ خمس جو ہے ایک مقدس فریضہ ہے، بہت مقدس اور بہت ہی نظیف فریضہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیوں ایک جو ہے دنیا سے لگاؤ کم ہو جائے، اور دوسرے جب اس کو یہ احساس ہو کہ میں مرکز کے ساتھ نجف کے ساتھ منسلک ہوں، اور جب تک کہ ذاتی کردار لوگوں کا اچھا نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم قوم کی صحیح اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ یہ فرمائیے یہ کیا سبب ہے کہ سادات کے مخصوص سہم ہونے کے باوجود ملت شیعہ میں عام طور پہ سادات ہی کے مالیات سب سے زائد خراب ہیں؟ کیا اس کا سبب سہم سادات کی اس انداز پر تقسیم تو نہیں کہ انہیں گدیانہ جراثیم کی پرورش ہو رہی ہو؟ کیا اس کے علاوہ ایسی صورت مناسب نہ ہوگی کہ سادات کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے اقدامات کیے جائیں؟ ہاں ضرور ہے کہ سادات کو جو سہم امام جو ان کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کے یہ چیز اس مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ شیعہ سید جو ہے وہ گداگری کی اس کو عادت نہ پڑ جائے، اور میں ذاتی طور پر جب میرے ہاتھ میں جس قدر بھی سہم امام سہم سادات آتا ہے تو اس میں یہ پہلو جو ہیں بہت مد نظر رکھتا ہوں، اور بسا اوقات ایسا کرتا ہوں کہ اس سے جو سید جو کام کر سکتا ہے اس کو سادات کے حق سے اس کو ایک قرض کے طور پہ دیتا ہوں تاکہ اسے وہ اپنا کام چلائے، جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو آہستہ آہستہ اس سے وہ وصول کر کے دوسرے سادات کو دے سکتا۔ حضرت آیت اللہ سادات کو قرض دیا جا سکتا ہے؟ سادات کو قرض دیا جا سکتا ہے سہم سادات میں سے، سہم سادات سے، لیکن حاکم شرع جب یہ سمجھا جائے کہ اس طریقے سے اس کی نفسی تربیت اچھی ہوگی اور مجھے یہ اطمینان ہو اس قرض سے اس کو کوئی صدمہ نہیں ہوگا، اور اس قرض سے اس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کی خدمت کریں گے اور اس کو صحیح راستے پہ ہم لائیں گے۔ یہ فرمائیے کہ یہ بات مشاہدے میں ہے، اور اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ خمس کا پیسہ جو ہے لوگ ادا نہیں کر رہے یا ادا کر رہے ہیں تو بہت کم ہے۔ جناب عالی کی نظر میں یہ ہوگا کہ اس وقت یورپ میں اور امریکہ کے اندر لاکھوں بلکہ ملین آف ڈالرز کے سینٹرز خریدے جا رہے ہیں، یہ سب کا سب خمس کا ہی پیسہ ہے، اور ان سینٹرز کی افادیت ان کے سامنے اس کے جو نتائج آ رہے ہیں اب تک پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر جو نتائج آئے ہیں، یہ سینٹرز وغیرہ بننے شروع کہ جو سینٹرز اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بن رہے ہیں وہ یقیناً سہم امام ہی کے پیسوں سے ہیں، جہاں دنیا کے دوسرے جگہوں پر یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان سینٹرز کے اندر 365 دن کے اندر یہ سینٹرز مشکل سے 40 دن ایکٹیو ہوتے ہیں، ریسٹ آف دا ڈیز یہ سینٹرز بند ہوتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے تقاضے دوسرے ہیں، وہاں آدمی ہر جمعرات کو جمع نہیں ہو سکتا کہ وہ دعائے کمیل کے لیے آئے، یا دوسرے یہ کہ وہاں پر تو لوگ عاشور یا چہلم اربعین بھی بناتے ہیں تو وہ سیٹرڈیز کو بناتے ہیں۔ اب جہاں یہ تمام چیزیں ہوں اور ان سینٹرز کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ نہایت تکلیف دہ ہیں، تو کیا ہماری پرائرٹیز اس وقت یہ ہے کہ ہم لاکھوں اور ملین آف ڈالرز کے سینٹرز پرچیز کریں اور پرچیز کرنے کے بعد وہ سینٹر صرف بند رہیں اور صرف سال کے 40 دن یا 45 دن پورے 365 دن پر وہ سینٹرز جو ہیں ورکنگ ان کی سامنے آئے؟ کیا یہ اکنامک کے لحاظ سے درست ہے؟ یہ اکنامک کے اس بات سے درست نہیں ہے، اور اس کے کیونکہ مجھے میرے ہاتھ میں صحیح تفصیلات ان سب سینٹروں کی نہیں ہے، کیونکہ یہ سینٹرز جو بنے ہیں اکثر جو ہیں کوئی مرحوم کی زندگی میں بنے تھے، اور ان کی وفات کے بعد مجھے جو معلومات ہوئی، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے ہم ان امور میں دخل نہیں دیتے تھے، اور کیوں جیسے ہم نے پہلے اپنی گفتگو کہا کہ ہماری حالت وہی تھی جو چاند اور تاروں کی ہوتی ہے، دن میں ہوتی ہے، یہی حالت تھی۔ تو اب جو مجھے صحیح معلومات مفصل معلومات جو مجھ تک پہنچیں تو میں اس میں صحیح اس کے اسباب کیا ہیں کہ کیوں وہ
وہ صحیح کام نہیں کر رہے، کیوں ان کے جو ہیں وہ خدمات جو ہیں وہ صحیح فائدہ دے نہیں رہی، اس کے ظاہر ہے یا اس میں کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی یا ان کی فکری وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کام صحیح کر سکیں، یا کوئی اور ان کی مصروفیات یا ان کے اور کوئی اسباب ہیں۔ اگر کہ آپ میرے توجیحات اور میرے کیا کہتے ہیں ارشادات سے آپ فائدہ اٹھائیں اور میرے ساتھ وہاں کے سینٹر کسی سینٹر سے بھی میرے ساتھ تعلق ہو جائے، اور اگر یہ آپ کا جو ہے رسالہ نکلتا ہے توحید انٹرنیشنل جو ہے اس کے واسطے میرے ساتھ متعلق رہے، تو میں اپنے ارشادات اور اپنے توجیحات کے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کے لیے اپنے سردار کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت آیت اللہ، ایک بات جو بہت ہی شدت کے ساتھ احساس ہے جس کا قوم کے اندر، پوری دنیا کے اندر، چونکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، دوسرے مراجع بھی یہاں ہیں، بات یہ ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ جب کمیونیکیشن نہیں ہوتا تو جو بیچ کے جو افراد ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں آپ سے منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ یقیناً ان باتوں کا آپ سے دور دور تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ایک عام آدمی جو سڈنی میں بیٹھا ہوا ہے، جو لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یا جو پاکستان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا آپ سے ربط و ضبط نہیں ہے۔ یہاں ایک بہرحال یہ کمیونیکیشن آج کے دور میں، ماڈرن دور میں، ہر آدمی کمیونیکیشن چاہتا ہے۔ تو آج تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے فرقوں کے امام مستقل آج ہوتے ہیں، آدمی ٹریول کر رہا ہوتا ہے، یہ شدت سے احساس ہے کہ مرجع عظام جو ہیں وہ اپنے حجروں سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میں شاید آپ کو پورے حالات جو ہیں اس سے آپ مطلع نہ ہوں، یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کس طرح یہاں سفر کر سکتے ہیں اور کس طرح یہاں کے لوگ وہاں سفر ہیں، یہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ حکومتوں کے نظاموں سے تعلق رکھتا ہے جس میں نہ میں دخل دے سکتا ہوں، اور میں نے پہلے ہی اس معذرت چاہیے کہ اس موضوع میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ میرا سوال قطعی حضرت آیت اللہ یہ نہیں ہے، لیکن ایک جو یقیناً جو مقلدین ہیں، جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کی ایک دلی خواہش ہے کہ وہ آپ کو مجمع میں لوگوں کے ساتھ مسائل کے ساتھ دیکھیں۔ یہ تو ہمارا دینی فرض ہے کہ ہم، اور یہ اگر مجھے دیکھیے اپنی قطع کلامی میں نے آپ کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بلا واسطہ قوم کے ساتھ ہو۔ آپ شاید ہر میں آپ شب جمعہ ہے، کل نے پرسوں شب جمعہ، شیف آپ مغرب کے 1 گھنٹے بعد حرم میں شاید آپ مجھے دیں گے لوگ کس طرح میرے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی حرم عاب الفضل میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے کچھ باقی رہ رہا کہ میرے پاس وہ وسائل مہیا ہو جائیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ مثلا جس کو آپ ٹیلی فون جیسے شکل اور صورت بھی سامنے آ جاتی ہے، ٹی وی پہ میں جا کے گفتگو کروں وہ مجھ سے وہاں ہو سکتے ہیں، یہ وسائل ہمارے پاس مہیا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم معذور ہیں۔ باقی رہے یہاں اگر ہمارے دروازے کھلے ہیں، دیکھو صبح سے لے کر اب تک میرے مکتب کا یہ دفتر کا جس کو ہم یہاں کی اسلام برانی کہتے ہیں دروازہ کھلا ہے، ہم لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، لیکن کہ وہ وسائل جو میرے پاس نہیں ہیں نہ میں ان کو حاصل کر سکتا ہوں، تو آپ قوم مجھ سے وہ توقع رکھے تو میں اسے نہایت معذر چاہتا ہوں۔ نہیں، لیکن قوم اس کے لیے بالکل تیار ہے کہ وہ آپ اگر میسج جو ہے بنیادی طور پر جو ہے، ایک تو ہوتا ہے میسج کہ آپ کا میسج جو ہے وہ کہاں کنوے ہو رہا ہے، کب کنوے ہو رہا ہے۔ روز کے جو مسائل ہوتے ہیں، لوگ ان مسائل میں بہت اتنے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے سنیں۔ ہاں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ میرے پاس جتنے بھی 2-3 نمبر ہیں میرے پاس وہ آپ لے جا سکتے ہیں، دنیا کی کسی کونے پہ بھی آپ کسی وقت بھی مجھ سے آپ تعلق، اس وقت میرے پاس جو وسیلہ مہیا ہے اس وقت وہ صرف یہی ہے، لیکن اور ڈاک کے ذریعے بھی آپ پیسہ سکتے ہیں۔ مگر حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ کیا یہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ دنیا کے مختلف جہاں ہمارے لوگ ہیں، جہاں ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر آپ سفر کریں تو لوگ وہ سفر دل چاہتا ہے، لیکن ایک وہ مسئلہ ہے عربی میں کہ آنکھ کو سمجھ رہی ہے لیکن ہاتھ چھوٹا ہے،
کچھ اس سے زیادہ آپ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے احساسات، اپنی قوم کے احساسات، مجھے فخر ہے کہ قوم مجھے چاہتی ہے ہر جگہ دیکھوں. مجھے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، انڈیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، یورپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے اس پر فخر ہے، لیکن یہ ہے قوم کو میری مصروفیت اور میری جو ہیں جو اور موانع ہیں اس کو بھی ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، جس کو میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اچھا، میرا ایک آخری سوال یہ ہے گا کہ آپ توحید انٹرنیشنل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گو کہ یہ سارا ہی آپ کا پیغام تھا، مگر کوئی خاص بات، کوئی خاص پیغام اگر آپ دینا چاہیں توحید انٹرنیشنل کے ذریعے. میرا پیغام خصوصی سب شیعوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے شیعہ جو ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان اور تشیع کا جز ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس کی پیروی کرے. ہم اسی وقت سے ہی شیعہ بن سکتے ہیں جب ہم اہل بیت کے فرامین اور ان کی ہدایات پہ ہم عمل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت، ہم شیعہ اسی وقت سے ہی شیعہ بن سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے کردار کو اس ڈھانچے میں ڈالیں جس ڈھانچے کو رسول اسلام، امیر المومنین علیہ السلام اور بقیہ ائمہ نے پیش کیا ہے. اور باقی ہمارے علماء بھلے جو خطباء ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں اس وقت خدمت کر رہے ہیں، ان کے سے میری التجا یہ ہے کہ لوگوں کو متوجہ کریں کہ وہ اپنے کردار سنواریں. جیسے ان لوگوں آج تک ہم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ شیعت حق ہے، اب یہ شیعہ کو صحیح شیعہ بننے کی میں کوشش کریں تاکہ وہ صحیح شیعہ جو ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ صحیح شیعہ بن سکیں. اور خصوصاً میرا پاکستانی اور ہندوستانی حضرات بھائی جو ہیں، جو کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، ان کو میرا خصوصی پیغام یہ ہے کہ میں نے تمام قوموں کو آزمایا ہے. میں نے اپنی قوم کو کسی حیثیت سے کم نہیں پایا ہے، بلکہ بعض لحاظ سے میں نے اپنی قوم میں وہ صفات پائی ہیں جو دوسری قوم میں مجھے وہ وصفیں نہیں ملی ہیں. اہل بیت سے جیسی میں نے اپنی قوم میں محبت دیکھی ہے، دوسری قوم میں محبت ہے، لیکن یہ خاص محبت رکھتے ہیں. ان کو ایک خاص طریقہ ہے محبت کے مظاہرے کا جو دوسری قوموں میں نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، جیسے میں نے اپنے اس وقت جب آپ آئے تھے انہیں وہ کیا، میں نے پاکستان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہندوستان میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اگر ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہو، اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ماں جو ہے گریہ کرنے لگ جاتی ہے. وہی ماں جب دیکھتی ہے کہ اس کے بچے نے اپنے سینے کو، اپنی پوش کو زنجیر مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے تو فخر کے ساتھ دیکھتی ہے اس بچے کو. یہ نوعیت صرف پاکستانی ہندوستانی عورتوں میں نے دیکھی ہے، دوسری عورتوں میں نے یہ دیکھی نہیں ہے. شاید پاکستان ہندوستان میں جو اول محرم سے 40 تک جتنے شیعہ مصرف کرتے ہیں، شاید دنیا میں کتنا ایسا مصرف کہیں بھی نہیں ہو سکتا. خواہ پاکستان انسانی جو ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا یورپ میں ہوں یا افریقہ میں ہوں یا چین میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جتنا وہ محرم میں وہ مصرف کرتے ہیں دنیا میں کسی سے نہیں ہوتا. اور مجھے اس پہ فخر ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ پیچھے ہے. اس کا ایک سبب ہیں، لیکن واضح سبب وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میرا پیغام جو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں تک پہنچ جائے اور ہمارے مقررین تک یہ پہنچ جائے. اور اگر میں زندہ رہا تو دیکھوں گا قوم بیدار ہو گئی، اگر میں مر گیا تو میں قیامت کے دن خدا سے کہوں گا، خدا میں نے اپنا پیغام جو ہے قوم تک پہنچا دیا تھا. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے کئی ایک سبب ہیں. جو ہمارے علماء پاکستان ہندوستان سے تقسیم سے پہلے یا تقسیم کے بعد آئے، انہوں نے بہت زحمتیں کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کی ضروریات، وہاں کی ہدایت، وہاں کی خدمت کے لیے وہ جلدی اکثر جو ہے وہ جلدی یہاں سے واپس چلے گئے. اور دوسرے علماء جو ایران اور عراق میں تھے یا دوسری جگہ تھے، انہوں نے دنیا کی بہت اچھی خدمت کی ہے. پاکستان ہندوستان کی بھی بہت اچھی خدمت کی ہے، لیکن ہماری قوم کی کچھ خاص ثقافت ہے.
उस सकाफ़त को सिर्फ पाकिस्तानी ही समझ सकते हैं। जैसे कि इराक़ में ख़ास सकाफ़त है, सिर्फ वो इराक़ी ही समझ सकता है, ईरानी सकाफ़त को ईरानी ही समझ सकता है। मैंने इसलिए क्योंकि अमीर मोमिनीन वो बावजूद एक खलीफा बरहक होने के हर इलाके में अपनी तरफ से एक वाली क्यों पेशन किया, क्योंकि वहाँ के हालात को वहाँ बैठ कर इंसान समझ सकता है। तो हमारी कौम की सही रहबरी नहीं हुई है, क्यों? इसलिए कि ये जो उलमा अरब थे या ईरानी थे वो वहाँ के कोने कोने की सकाफ़त से वाकिफ़ नहीं थे, और वो एक मर्जा दुनिया के कोने कोने में उसके महदूद वसाइल के तौर से वो खुद नहीं जा सकता था। और इसका नतीजा ये निकला कि मेरी कौम बावजूद सबसे ज़्यादा मसरफ़ करती है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी देती है, सबसे ज़्यादा, उसके बावजूद जो है तालीमी दीनी तालीमी एतबार से मेरी कौम जो है उसको पीछे समझा जाता है, और मुझे इसका दुख होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि खुदावंद आलम मेरे लिए वो दिन लाए कि मैं अपने मरने से पहले 100 बशीर देखना चाहता हूँ, 100 में मुश्तहिद देखना चाहता हूँ अपनी कौम में। मेरी कौम ज़हनियत के एतबार से किसी से पीछे नहीं है, क्यों मेरी कौम में मुश्तहिद कम है? देखिए मेरी कौम ज़हनियत के एतबार से आगे किसी से ज़्यादा नहीं है, किसी से कम नहीं है। अब मैंने देखा है कि मेरे बच्चे यूरोप में किसी लाइन पे भी लगे हैं, सबसे आगे निकल गए हैं, तो नजफ़ में वो सबसे आगे क्यों नहीं निकलते? क़ौम में सबसे आगे क्यों नहीं निकलते? लुबनान में इल्म में सबसे आगे क्यों नहीं निकलते? इसकी कई एक वजह है। शायद उसकी एक वजह यह भी हो कि मेरी कौम जो है मेरी कौम जो है एहसास से कमतरी में मुब्तला हो चुकी है। मेरे बच्चे दरदस पढ़ने के लिए आते हैं, वो कौम एहसास से कमतरी में मुब्तला हो चुकी है, और उनको ये बताना मेरा वजीफ़ा है कि मेरे बेटो इल्म किसी के बाप का नहीं है, जो पढ़ता है उसका होता है। खुदावंद आलम ने वादा किया है कि जो भी खुदावंद आलम जिसको भी पैदा किया है, जिस हैवान को भी पैदा किया है, खुदावंद आलम उसकी रोज़ी का उसने अपने ऊपर ज़िम्मा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। खुदावंद आलम ने हर हैवान के रिस्क जो है अपनी गर्दन पर लिया है। आमिर मोमिनीन की तरफ एक जुमला मंसूब है, नहज बलागा में फरमाते हैं कि देखो बोले रिज़्क़ रिज़्क़ान रिज़्क़ुन तत्लुबुहु व रिज़्क़ुन यत्लुबुक, कि खुदा दो रिज़्क़ हैं, एक वो है जो तुम्हारे पीछे आता है और एक वो है जिसके पीछे तुम भागते हो और वो तुम्हारे हाथ में नहीं आता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है ही नहीं है। इल्म के बारे में ऐसा नहीं है कि इल्म वो है जो तुम्हारे पीछे आएगा, एक इल्म वो है जिसके पीछे आप जाते हैं, बल्कि इल्म के बारे में वजीफ़ा यह है कि उतलुबुल इल्म, वजीफ़ा हमें हुक्म है कि इल्म उसको मिलेगा जो उसके लिए कोशिश करेगा। हत्ता रसूल इस्लाम जो खुदा के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा इल्म रखने वाली दुनिया में हस्ती जो है रसूल इस्लाम की थी, उसको भी खुदावंद आलम ने फरमाया कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, उसको भी यही हुक्म हुआ कि खुदा से इल्म और इल्म की ज़्यादती का मुतालबा करो। तो इल्म जो है किसी का बाप नहीं है। इंसान को पैसा जो है कभी बग़ैर कोशिश के मिल सकता है। एक बच्चा नालायक था, उसका बाप बहुत मालदार था, मरने के बाद सारा पैसा बाप का उस नालायक बच्चे को मिल गया, लेकिन इल्म किसी को इस तरह विरसे के साथ नहीं मिलता है। इल्म जो है कोशिश करनी चाहिए। मेरे मोहतरम बेटे, मेरी कौम तक ये पहुंचने चाहिए जहाँ उलमाए अरब ईरान ने मेहनत की हैं वो आलिम बने हैं। बेटो पाकिस्तानियों, आपको मेहनत करनी है ताकि आप आलिम बने। आगे आप ये तवक्को ना रखनी चाहिए मुझे कि इराक़ नजफ़ से एक आलिम अरबी जो है वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में जाएगा और वहाँ जो है सबको हिदायत कर देगा और सबकी वो क्या कहते हैं अपने किरदार को दुरुस्त करके फिर वापस आ जाएगा और फिर हमें जो है हमारे लिए वो जो है कुर्सी मुहैया हो जाएगी और हम कौम की आसानी से खिदमत करें। ना, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि उन्होंने ज़हमतें की हैं, अपनी कौमों की खिदमत की है, आपको ज़हमत करके अपनी कौम की खिदमत करनी है। आप पड़ोसी के ये ख्याल ना करें कि पड़ोसी जो है आपके घर के साजो सामान को अच्छी तरह तरतीब देकर आपके घर से आपके घर को आपके सुपुर्द करके चला जाएगा। आपको खुद करना है, अपने घर को खुद संवारना है और अपने घर की खुद खिदमत करनी है। ये मतलब ये नहीं है मैं कहता हूँ कि दूसरे का वजीफ़ा नहीं है, बल्कि हम कौमियत का नारा उठाना चाहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये नहीं है, बल्कि ये है कि आपकी गर्दन पर शरई तौर पर यह वजीफ़ा, आप पाकिस्तानी ज़बान को जानते हैं, अरब जो है वो आपकी ज़बान को नहीं जानते, आपके बच्चों की ज़बान को, अपनी औरतों की ज़बान को नहीं जानते हैं। ये आपका वजीफ़ा है कि आप उनकी
ہدایت کریں اور ان کی رہبری کریں اور ان کی خدمت کریں تاکہ وہ دن جلدی آئے جیسے کہ پاکستان میں بھی ایک نجف کی طرح اور قم کی طرح بہت بڑا حوزہ علمیہ بن جائے جس میں وہاں سے بھی مجتہد پیدا ہوں جیسے آج نجف اور قم میں مجتہد پیدا ہو رہے ہیں۔ حضرت آیت اللہ یہ فرمائیے کہ آپ کے نزدیک دینی تعلیم، یہ جو علم آپ نے فرمایا، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہے یا صرف دینی تعلیم ہے؟ دیکھیے دونوں تعلیم، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم، دوسری تعلیم جو کالجوں میں دی جاتی ہے اس میں میری قوم خوب آگے نکل رہی ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ مصیبت جو اس وقت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے 10 آیت اللہ اور بن جائے، یہ کمی اس وقت مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ کی بات کو اس طرف متوجہ کروں کہ جو ہمارے پاس اسٹیٹیکلز ہیں اس میں جو حالت آپ دین کی بتا رہے ہیں، میرے جو معلومات ہیں اور میرے پاس جو سینسز ہیں، جہاں بھی میں دنیا میں ہم جاتے ہیں وہاں دنیا میں بھی معاملہ کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اگر ایسی حالت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسری طرف توجہ نہ دی جائے، لیکن اس طرف توجہ دینے کے لیے اور حکومتیں کوشش کر رہی ہیں اور دوسرے لوگ خود اپنے کسب رزق، کسب عیش کے لیے، روزی کی کمانے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرف توجہ جو ہے ہمیں دینا نہیں۔ میرا وہ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے میرا یہ وظیفہ ہے کہ میں قوم کی اس طرف توجہ مبذول کروں، اگر اس طرف جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔ رسول اسلام کا فرمان ہے کہ العلم علمان، بلے علم الادیان و علم الابدان، کہ خداوند عالم نے 2 قسم کے علم جو ہے جو فائدہ دہ علم ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک وہ علم ہے جس سے دین کی خدمت ہوتی ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کے انسان کے جسم کی خدمت ہوتی ہے۔ انسان میں جسم ہے اور روح ہے، دین جو ہے روح کی ہدایت کرتا ہے، روح کی رہبری کرتا ہے، روح کی اصلاح کرتا ہے، اور بقیہ علم جو ہے وہ بدن کی اصلاح کرتے ہیں۔ بدن کی اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کیا کہتے ہیں طب، یعنی ڈاکٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ، بلکہ جو ہمارے لیے پنکھا بناتا ہے وہ بھی جسم کی اصلاح کے لیے، جو ہمارے لیے کپڑا بناتا ہے وہ، جو ہمارے لیے یہ کہ ٹیپ بناتا ہے وہ بھی جسم کے لیے، جو ہمارے لیے چشمہ جو عینک بناتا ہے وہ بھی جسم کے لیے اصلاح ہے۔ تو لہذا رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں علموں کی طرف توجہ دی ہے، لہذا اس لیے ہم نے اپنے فقہ میں لکھا ہے کہ ہم سے سوال ہوا تھا، ہم نے اس کا جواب لکھا تھا کہ اگر حاکم شرعی جو ہے اس کو وہ اس ضرورت کو محسوس کرے گا کہ اس طرف اس علم میں کمی ہو رہی ہے، جیسا اس پر واجب ہے کہ حوزہ علمیہ کی حمایت کرے، اس پر واجب ہے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بھی رہبری کرے تاکہ وہاں بھی لوگ صحیح تعلیم حاصل کر سکیں۔ حضرت آیت اللہ، میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ جو آپ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ جو آپ کے نمائندے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، ان کا باہمی قطعی کوئی ربط لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف اس حد تک تو ضرور ہوتا ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ خمس کلیکٹ کرنے کے لیے تو بہت پیش ہوتے ہیں، لیکن جب قوم کے مسائل آتے ہیں، جب قوم کو کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان کا انٹریکشن، ان کا ربط و ضبط لوگوں کے ساتھ قطعی نہیں ہوتا، یہ ایسے کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ مجھے جہاں تک لوگوں، یہ ایک پورے، یہ میرا ذاتی سوال نہیں بلکہ یہ میرے تمام بھائیوں کا سوال ہے کہ کیا ان کے پاس جس طریقے سے آپ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، صبح سے شام تک، رات کے 10 بج رہے ہیں اس وقت آپ میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے خدمت وہاں انجام نہیں دیتے؟ یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کا واضح سب یہ ہے، ایک جو ہے کہ ہر کی ثقافت جو ہے، ہر انسان کی جس قدر ثقافت ہوتی ہے، جس قدر اہلیت ہوتی ہے، اسی تک اس میں اتنی میں ہی وہ خدمت کر سکتا ہے، اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی اور قسم کی مجبوریات میں بھی گرفتار ہوتا ہے، اور اگر خداوند عالم نے مجھے توفیق دی تو میں جیسا کر رہا ہوں جہاں میں داخل عراق میں بھی اور باہر میں، ان لوگوں کو اپنا نمائندہ بتاتا ہوں کہ جن سے پہلے یہ میں عہد لیتا ہوں کہ جیسے میرے وہ صحیح نمائندے بنے، اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ میں کیا ہوں، اور ظاہر ہے
کہ جیسے میں نے پہلی گفتگو میں ایک دو دفعہ آپ سے کہا کہ میں گزشتہ سالوں میں وہ کے زیر سایہ تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ شاید ہمارے کچھ نمائندوں سے اگر آپ اس کی ملاقات ہوگی تو آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے. ایک مولانا مصدق حسین تقوی اس وقت انگلینڈ میں ہیں، اور ان سے آپ ملیں گے تو شاید آپ کا یہ نظریہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا کہ ہمارے سب نمائندے ایسے نہیں ہیں. انگلینڈ کی حد تک تو میں اور اس کے بعد پاکستان میں دیکھیے میرا دفتر کھلا ہے، وہ اس میں جو ہمارے بڑے دفتر کے مینیجر ہیں ہمارے بڑے بھائی مولانا منظور حسین عابدی لاہور میں ہیں، ان سے ہم نے سب سے جو زیادہ صلاحیتیں ہم نے دی ہیں اپنی وکالت میں مولانا سید شریف العلماء سید حافظ ریاض حسین جامع المنظر کے جو پرنسپل ہیں ان کو دی. بھلے آپ ان کی خدمات کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ شاید خوش ہوں گے. وہ یورپ میں ہر سال جاتے ہیں ایک دفعہ یا دو دفعہ، وہ لوگوں کو واضح ارشاد بھی کرتے ہیں، اور لہذا آپ ہمارے وکلاء سے جو آپ ملیں گے تو آپ کو اس نظریے کو اپنے تبدیل کرنے پر آپ کراچی میں آپ کا کوئی آفس ہے جو کام کر رہا ہے؟ کراچی میں آپ نے ہاں ہم سے بہت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کراچی میں بھی اپنا آفس بنائیں، کیونکہ ہم نے ایک مرکزی آفس جو ہے ہمارا وہی لاہور میں ہے. کراچی میں ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کچھ اپنی جو خواجہ برادری ہے ان سے اور دوسروں سے ہم نے یہ طلب کیا تھا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں کراچی میں، جس کمیٹی کے تحت ہم ایک دفتر بنائیں گے. اس دفتر جو ہے وہ دفتر اس کمیٹی کے تحت کام کرے گا، اور تاکہ ہمارا دفتر جو ہے پہلے دفتروں سے بہت الگ اور ممتاز حیثیت رکھتا ہوں. آپ کی نظر میں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آج جو یہ سسٹم، جیسے مجھے یہ اشارہ ملا آپ کی گفتگو سے کہ آپ اس کے اندر ریفارمز چاہتے ہیں، تو ان ریفارمز میں کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آج دنیا کے مختلف حصوں میں جو لوگ، جیسے ہماری 4 بنیادی پرابلمز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، میڈیا ہے اور اکنامکس ہے، ان 4 کے جو لوگ جس کنٹری کے اندر جو ٹاپ لیول کے لوگ ہوں، اگر ان کے ساتھ یہ خدمت ان کے ساتھ لی جائے اور وہ لوگ اس کام کو دیں کہ وہاں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تو صرف ہم کو حوض علمیہ ہی نہیں چلانا، ہمارے اور بھی دوسرے بہت سے مسائل ہیں. تو کیا اگر ان لوگوں کی خدمت مستعار لی جائے، چونکہ جو لوگ، اگر ایک آدمی فقہ کا ماسٹر ہے تو وہ سائنس کا ماسٹر نہیں ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو اب وہ فیلڈ جو ہے ہماری بالکل بلینک ہے. تو کیا آپ کی نظر میں ایسا نہیں کہ کوئی ایسا بورڈ ہو ہر کنٹری کا کہ وہ وہاں کے مسائل سے آپ کو بالکل باخبر رکھے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں ضرورت ہے مجھے، میں اس کو جیسے کہ ایک کمیٹی چاہتا ہوں کہ کراچی میں بنائی جائے. کیوں اس میں نے کراچی کو اس لیے اس کے لیے کریں کیوں کراچی کے مسائل جو ہیں بہت پیچیدہ ہیں لاہور کی نسبت، کیونکہ مختلف طوائف ہیں وہاں پر اور ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں یورپ میں بھی یہی حالت ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے انٹرنیشنل یہ جو آپ کا ہے اس سے توحید اس کے ساتھ آپ قوم تک میری آواز کو پہنچائیں. اور کیونکہ قوم کو اس وقت میرا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا کہ مرحوم آخوئی کا تعارف تھا. اور انشاءاللہ تعالی اگر خداوند عالم میری قوت بدنی اور فکر کو باقی رکھا اور مجھے مہلت دی کہ میں قوم کی خدمت کر سکوں، انشاءاللہ تعالی وہ خدمت ہوگی کہ جس سے میں اور آپ جو ہیں ولی عصر کے سامنے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. توفیقات میں اضافہ کرے اور خداوند عالم آپ کو بار بار یا نجف مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند عالم مرنے سے پہلے مجھے اپنی قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری پیغام جو ہے علماء دین اور ذاکرین سے یہ چاہتا ہوں کہ موجود سیاست اور سیاستدانوں سے دور ہٹ کر دین کی برائے دین خدمت کریں. دین کی خدمت برائے دین، نہ دین کی خدمت برائے دنیا. نہ دیکھیے، اور دین کا صحیح کردار، دنیا میں صحیح کردار کے ساتھ زندہ رہنا، یہی دین ہے. خداوند عالم مجھے جیسے آج تک توفیق دی ہے اس حوزہ علمیہ کی خدمت کی، آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ بھی اور مومنین جس جگہ
تک بھی ہیں دنیا میں میرے لیے دعا کریں کہ تاکہ خداوند عالم مجھے اس حوضے کی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.